السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آپ 2-3 دن سے سن رہے ہیں کہ ایک ملعونہ مردودہ خبیثہ ناپاک عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ لیکن آج یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک بہت برکت والا، رحمت والا اور بہت ہی خوبصورت قبولیت کی گھڑیوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک فتنے نے سر اٹھایا اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جبکہ اگر آپ غور کریں تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد یعنی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، اور وہ والی پیش گوئی آج پوری ہوئی کہ رمضان المبارک کے مہینے کی بھی اس بے شرم بے حیا عورت نے کوئی لاج نہیں رکھی اور اس فتنے نے سر اٹھایا۔ اس کا نام ثنا اللہ ہے اور یہ اکیلی عورت نہیں ہے بلکہ پوری فیملی اس کے ساتھ شامل ہے، اس کی بہنیں، اس کی بہنوئی اور اس کا بیٹا اور اس کے رشتہ دار۔ آج ہم جانیں گے کہ کون کون شامل ہے اور اس ایجنڈے کے پیچھے ہے کون، اس ایجنڈے کے پیچھے کون۔ یہ اکیلی اتنی جرت نہیں کر سکتی، یہ اکیلی اس کے بارے میں اتنا بڑا اعلان نہیں کر سکتی، اور برملا آ کر اپنی ویڈیو جاری کرتی ہے، کہ میں کون ہوں، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میں نے کیوں کیا ہے، میرے پاس کہاں سے یہ ساری تعلیمات آتی ہیں، میں کس کے ہدایات پر کام کر رہی ہوں۔ تو یہ کون کون سی تحریکیں اس ایجنڈے پر عمل کر رہی ہیں، کب سے اس ایجنڈے پر کام شروع کیا جا رہا تھا، اور یہ اکیلی نہیں ہے بلکہ پورا خاندان ایک منظم طریقے سے اس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ اس کی یہ ثنا اللہ کی بہن فیصلہ آباد میں ہینا، ثنا اللہ لاہور میں کام کر رہی ہے، اور اس کی بہن ہینا جو کہ اس کی صحابیہ بنی ہے یہ فیصلہ آباد میں ہے، اور اس کا شوہر ڈاکٹر احمد نواز ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے، بہنوئی اس کا، اور اس کا بیٹا ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں میرا بیٹا امام مہدی ہے۔ تو جب اس نے نبوت کا یہ دعویٰ کیا تو اس سے علاقے میں بدامنی پھیل گئی اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے، گھر کا گھراؤ کر لیا، توڑ پھوڑ کر لیا اور ان کی گاڑی کے شیشے تک توڑ دیے، اور اس فتنے سے لوگ اس قدر مشتعل ہوئے کہ پولیس اور مقامی لوگ حرکت میں آ گئے اور اس ملعونہ خبیثہ کو گرفتار کر کے ایک ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر اس کی تفتیش جاری ہے، اور اس کے بارے میں پولیس ہمیں کیا یقین دہانی کرا رہی ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا، اور یقین جانیے ایسے لوگوں کو سلوٹ کرنا چاہیے جو لوگ ہماری پولیس کے افسران جو کہ صحیح حق اور سچ پر کھڑے ہو کر یقین دلائیں کہ جان بھی قربان ہے، ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچا کے رہیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، کیفر کردار تک پہنچانے میں بہت سے لوگ تعاون کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہماری حکومت کے اندر سے ہی بہت سے ایسے منافق، ایسے دوغلے لوگ ہوتے ہیں جو اٹھتے نہیں ہیں، جو کوشش نہیں کرتے بلکہ وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں میں آسیہ ملونہ کا ہوا تھا، جو عیسائی عورت تھی جس نے گستاخی کی تھی، اور اس کو بھی انہوں نے کیا کیا، باہر کے ملک میں پہنچا دیا۔ ایسے لوگوں کو شہرت بھی مل جاتی ہے، محفوظ جگہ بھی مل جاتی ہے، محفوظ ٹھکانے بھی مل جاتے ہیں، ایجنسیاں یا NGOs بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے تیار کیا ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کو راتوں رات اندھیری رات میں لے کر باہر نکل جاتے ہیں، اور ان کو کیا ملتا ہے، ان کو تو سب کچھ مل جاتا ہے، اور نہیں سزا ملتی تو ملک پاکستان کے لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملتی تاکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اب اس کو کئی لوگ بچانے کے لیے ہوں گے، اور میرے جو سننے میں آ رہا ہے کہ
کہ بہت سے افسران کو وہاں سے معطل بھی کر دیا گیا ہے. جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے ان کو معطل بھی کر دیا جا رہا ہے. اور جس اللہ کے بندے نے پولیس افسر نے جس نے یہ بات کہی کہ ہماری جان بھی قربان ہے، اور وہاں بہت سے لوگ بھی پہنچے، بہت سی تنظیمیں پہنچی، بہت سے لوگ پہنچے، بہت سے لوگوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ بھی لگایا. تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں، ذرا غور کیجئے کس طرح سے جلاؤ گھراؤ اور کس طرح سے توڑ پھوڑ اور کس طرح سے لوگ مشتعل اس کے گھر کے دروازوں کو توڑے اور گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر آگے سے یہ خاتون کیا آپ کو جواب دیتی ہے. ہمارے خون میں ہے، اس نعرے کے بغیر زندگی موت ہے. یہ نعرہ ہی ہمیں آگے لے کے جاتا ہے. آپ سب بھائیوں کو، دوستوں کو یہ یقین دلوانے کے لیے دوبارہ ادھر کھڑا ہوں کہ یہ ملونہ اور اس پورے گروپ میں جو لوگ شامل ہیں ان کو نیست و نابود کرنا انشاءاللہ، قانون کے طریقے کے تحت قانون کے کٹہرے میں لے کے جانا اور تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے انشاءاللہ. اور اپنی ذمہ داریوں کو علی ناصر رضوی بصیت سی پی او فیصل آباد اور اس فیصل آباد کی پوری پولیس بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور نبھائے گی اور نبھاتی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ جنہوں نے آج میرے ساتھ مل کے قانون پہ ایک ٹرسٹ کیا ہے، یقین کیا ہے، میری بات پہ یقین کیا ہے، ان کی یقین کا رکھوالا میں ہوں. میں نے قیامت کے دن پلسرات پہ آپ سب کو جواب دینا ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مایوس کرنے کا مطلب ہوگا اپنے آپ کو مایوس کرنا، اور میں نے جس ماں کا دودھ پیا میں مایوس کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ پولیس آپ کو اپنا فرض ادا کرتی نظر آئے گی پروفیشنل انداز میں. ایک نقطہ اس تفتیش کا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے لکھیں گے، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مالونہ کو کیفر کردار تک ہمیں نہ صرف نعرہ لگوائیں اس ویڈیو میں دکھنے میں جو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصل آباد سٹی ہاؤسنگ سکیم سرگودا روڈ پر ہے. یہ جو جگہ ہے یہ فیصل آباد سٹی ہاؤسنگ سکیم سرگودا روڈ پر اس کا گھر واقع ہے. اور جو دعویٰ کر رہی ہے کہ میری بہن ہینا نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کی یہ مدد کر رہی ہے، جو کہ اس کی صحابیہ بنی ہوئی ہے، یہ عالی شان بنگلے میں رہ رہی ہے، لگژری لائف میں ہے، اور یہ سب کچھ اپنی لاہور والی بہن ثنا کے کہنے پر غلط قسم کی تعلیمات آگے لوگوں تک پہنچا رہی ہے اور غلط قسم کی تعلیمات پر یہ عمل کر رہی ہے. جی تو یہ اس کی بہن ہینا جو ہے وہ بہن کی غلط قسم کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے اور لوگوں کو بھی اس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور ثنا کا نبوت کا جو دعویٰ کرنے والی ہے، آپ ذرا اس کی الگ سے ریکارڈنگ سنیں. تمام کو میرا سلام. بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام. سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام. میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام. میری والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام. حضرت خضر حیات کمال بندہ، فخر انسان، شیروں کا شیر، پہلا روح الانسان، پہلا حقوق اللہ کا حقدار. سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خضر حیات کو. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں. میں رسول ہوں. میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے قیامت. میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ. میرا محرم اللہ
اللہ رب العالمین. میرا نام ہے ثنا اللہ. الحمدللہ. ثنا اللہ جو یہ نام ہے، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے. میں حقوق اللہ سے نوازی گئی، حج الاکبر ادا کرتی ہوئی، اپنے 3 درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ آ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے. علم لدنی سے نوازی گئی یہ پیغمبر، یہ رسول، اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوئے اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں کے سامنے پیش فرما رہی ہوں. میں علم لدنی کی تھوڑی سی آپ لوگوں کو تفصیل بتا دوں. اس کا تو اس میں آپ خود دیکھیں کہ حکومت کو مین رول پلے کرنا چاہیے. اس خاتون کی ویڈیو، یعنی یہ کوئی الزام نہیں ہے. آسیہ کے بارے میں تو تھا کہ جی الزام لگایا ہے لوگوں نے، یا انہوں نے جھوٹ کہا ہے، یا کچھ بھی تھا. اب یہ تو جھوٹ نہیں، وہ تو اپنی ویڈیو خود بنا کر اپلوڈ کر رہی ہے کہ میں نبی ہوں، میں کون ہوں، میرے پاس کیا کیا تعلیمات ہیں. تو اس کے لیے ایسے لوگوں کو چراہوں پر پبلک کے سامنے تختہ دار پر لٹکایا جانا چاہیے، تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے جو یا جن کے ایمان کچے ہیں، یا جو ایسے لوگوں کے ٹریپ کا شکار ہے، نشان عبرت یہ ان کے لیے بن سکے، اور آئندہ کوئی ایسا کرنے کی جرت نہ کر سکے. جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، آپ ذہن میں رکھیے، جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یا آپ کی نبوت کا انکار کرتا ہے، مطلب خاتم النبیین ہونے کا انکار کرتا ہے یا آپ کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں شامل نہیں ہے. اور قادیانیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. آپ بازار جاتے ہو کبھی دیکھتے ہو کہ لکھا ہوتا ہے کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر دکان میں داخل ہوں. دکان والوں نے لکھا ہوتا ہے اکثر نے کہ میری دکان میں، مطلب قادیانی داخل نہیں ہو سکتا، پہلے وہ اسلام میں داخل ہوں پھر وہ میری دکان میں داخل ہوں. تو یہ لوگ اسلام کے دائرے میں شامل نہیں ہیں جو نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ویسے ہی ہم لوگ بھی کئی بار دن میں غلطیاں کر سکتے ہیں، نافرمانیاں کر جاتے ہیں. تو جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. دائرہ اسلام سے خارج کون ہوتا ہے؟ جو نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے. تو لہٰذا یہ خاتون دائرہ نبوت سے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس نے نبی کی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے. لہٰذا اس عورت کو کفر کردار تک پہنچانا چاہیے. قادیانی لوگوں کا نا ایک نیٹ ورک ہے، قادیانیوں کا ایک نیٹ ورک ہے جس کا نام ہے ایم ٹی وی میڈیا. ایم ٹی وی میڈیا جو اسلام کے بالکل خلاف ہے اور غیر مسلموں کا یہ ہے. اب ایم ٹی وی مسلم ٹی وی احمدیہ، یہ جو چینل ہے، وہ چند آیات اور کچھ احادیث پڑھتے ہیں. یعنی کچھ قرآن، یہ نہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کے اندر سے چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور عام مسلمانوں کو بہکاتے ہیں. اپنے اس چینل پر آ کر آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. کن کو بہکاتے ہیں؟ جو اسلام سے دور لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا. اور یہ اتنے بے شرم ہو رہتا ہے، کہتی میں نے قرآن پڑھا ہے. لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے قرآن پڑھا ہے. قرآن پڑھا ہوتا تو عقل کی اندھی کو سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 نظر آنی چاہیے تھی. اس کا مطلب اس نے قرآن نہیں پڑھا. جس نے اس کو تیار کیا ہے اس نے بڑے منظم طریقے سے اس کو تیار کیا، اس کا ذہن بڑا پختہ تیار کیا. اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے یا علم ہے لیکن بہت تھوڑا، وہ ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کم علم لوگ، اسلام سے دور لوگ ایسے لوگوں کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم سب کو منظم ہونا چاہیے اور حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے کا نعرہ لگانا چاہیے. اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ان کو ضرور یہ کہنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی لا نبی یا بعدی
میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتے، یہ آخری، یہ نبوت کا دروازہ بند کر کے آنے والے ہیں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں انشاءاللہ آنے والا۔ تو یہ ایک خاتون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب ہم جاتے ہیں تاریخ کی طرف۔ کیا تاریخ میں بھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو خواتین نے نبوت کے دعوے کیے ہوں؟ اور تاریخ میں ایک ملونہ خاتون جو کہ میرے سامنے آئی، وہ تھی سجاح بنت حارث۔ سجاح بنت حارث، اس نے، یہ ایک عیسائی عورت تھی، یہ ایک نجومی عورت تھی، کاہن تھی، نجومی تھی، اور زبان اس کی جو تھی بڑی فصیح و بلیغ تھی، بڑا بولنے کا ملکہ حاصل تھا، بڑی زبان فصاحت و بلاغت والی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زبان فصیح و بلیغ ہوتی ہے، وہ اپنی زبان سے ہی لوگوں کے دل مو لیتے ہیں، اور خود تھی بھی بڑی خوبصورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، کیونکہ پیشن گوئی تو آپ نے کر دی تھی کہ میرے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تمام عرب قبائل کو، اور کتنی بڑی جسارت اس عورت نے کی کہ دین کی دعوت، یعنی اپنے دین کی دعوت اس نے عرب قبائل کو دی، اور بہت سے قبائل اس کے چنگل میں پھنس گئے، اس کے ٹریپ میں آ گئے۔ اور یہ وہی دور تھا کہ جب مسیلمہ قذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی ادھر سے مردوں میں سے مسیلمہ قذاب نے دعویٰ کیا، اور ادھر عورتوں میں سے سجاح بنت حارث نے دعویٰ کیا تھا۔ اب ہوا یہ، کہتے ہیں کہ بعد میں ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، دونوں نے نکاح کر لیا۔ مسیلمہ کے بعد لوگوں نے اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ بالآخر امیر معاویہ کا جب دور آیا تو اس نے گناہ سے توبہ کر لی، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ میں نے غلط کیا، اس نے گناہ سے توبہ کر لی، اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے بھی دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ دینداری اور پرہیزگاری کی اس نے زندگی گزاری، کیونکہ جب بندہ اسلام سے دور ہوتا ہے، یعنی غیر مسلم ہوتا ہے، تو جو بھی کام کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو پہلے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، یعنی اسلام لانے سے انسان کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس کی وفات ہوئی، سمرہ بن جندب صحابی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ اس نے معافی مانگ لی تھی، اس نے توبہ کر لی تھی۔ تو یہ بھی عورت کوئی نئی نہیں ہے جس نے آج کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اپنی حکومت سے، عدلیہ سے، اور تمام ارباب اختیار سے کہ وہ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔